الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. قابل احترام بزرگوں اور عزیز دوستوں، گزشتہ جمعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات طیبہ پر کچھ عرض کیا تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے 33 سال کی عمر میں آسمانوں پہ اٹھا لیا. وہ ابھی تک آسمانوں پر زندہ ہے. جیسے کہ پہلے عرض کیا تھا کہ ہمارے عقائد میں سے ہے یہ بات، اور یہ ضروری ہے ایک مسلمان کے لیے عقیدہ رکھنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ شخصیت ہیں، اللہ کے وہ پیغمبر ہیں جن کو اللہ رب العزت نے بغیر باپ کے پیدا فرمایا. دوسری بات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کے پیغمبر ہیں، رسول ہیں. اللہ رب العزت نے آپ کو کتاب انجیل عطا فرمائی اور نبوت کے شرف سے سرفراز فرمایا. اور تیسرا عقیدہ یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر زندہ موجود ہیں اور قیامت سے قبل انہوں نے دوبارہ زمین پر تشریف لانا ہے. یہیں پر جو وقت ہے ان کا وہ گزارنا ہے. اس کے بعد ان کی وفات ہوگی اور ان کو دفن کیا جائے گا. یہ ہمارے عقائد میں سے ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے زندہ آسمانوں پر اٹھایا. پہلے یہ بھی عرض کیا تھا کہ عیسائیوں کا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر لٹکا دیا گیا، ان کی موت واقع ہو گئی، 7 دن کے بعد دوبارہ زندہ ہو کر اڑ کر آسمانوں پر چلے گئے. جبکہ قرآن کریم ان کے اس باطل عقیدے کا رد کرتے ہوئے کہتا ہے کہ وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ تو عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا گیا نہ ہی ان کو سولی پر لٹکایا گیا ہے. ان کی اس عقیدے کا قرآن حکیم نے رد کیا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ان کے ہاں جو عیسوی تاریخ چلتی ہے، ہماری جو اسلامی تاریخ ہے اس کا تعلق قمر سے ہے، چاند سے ہے. قمری تاریخیں ہیں، محرم، صفر، ربیع الاول، یہ ہمارے مہینے ہیں. اور یہ جنوری، فروری، مارچ، اپریل یہ عیسائیوں کے ہیں ان کے ہاں. تو ان کے ہاں جب سن لکھا جاتا ہے تو اس سن کا آغاز حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے سے ہوا ہے. جس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ اٹھایا گیا اسی دن سے عیسوی تاریخ کا آغاز ہوا. مثال کے طور پر آج کیا تاریخ ہے؟ 3 ہے نا جی، 3 جولائی 2020. تو جولائی 7واں مہینہ ہے. تو یوں سمجھ لیں کہ آپ کہہ سکتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر گئے ہوئے 2020 سال 6 مہینے اور 2 دن ہوئے ہیں. آج تیسرا دن ہے، یعنی اسی تاریخ سے آغاز ہوا. اس لیے وہ اس تاریخ میں جب وہ سن لکھتے ہیں تو آخر میں AD لکھا جاتا ہے. انگلش میں AD کیا مطلب؟ آفٹر ڈیتھ. یہ ان کا عقیدہ ہے. آپ احتیاط کیا کریں، لکھنے میں احتیاط کیا کریں.
وہ AD لکھتی ہیں، کیونکہ ان کا عقیدہ یہ ہے آفٹر ڈیتھ. ہمارے ہاں تو ڈیتھ ہوئی نہیں ہے، زندہ ہے، آسمانوں پہ ہے. تو عیسائیوں کے علاوہ مرزائیوں کا، قادیانیوں کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو گئی. اور جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی وہ اسی آیت کو بطور دلیل کے پیش کرتے ہیں. یا عیسیٰ، اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں اے عیسیٰ علیہ السلام، انی متوفی کا، بے شک میں آپ کو وفات دوں گا، ورافعک الیہ، اور اپنی طرف اٹھا لوں گا. تو وہ کہتے ہیں دیکھیں ترجمہ، اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں عیسیٰ میں آپ کو وفات دوں گا، تو اللہ نے وفات دے دی. اور بڑی مزے کی بات، وہ کہتا ہے ان کا سربراہ غلام قادیانی، وہ کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو گئی اور ان کی قبر کشمیر میں ہے. قبر ان کی کشمیر میں تھے. کہاں پر؟ وہ فلسطین میں تھے اور قبر ان کی کشمیر میں ہے. عقل کی بات تو کرو، کشمیر اس وقت مسلمان تو کوئی نہیں تھا، سارے کفار تھے. کشمیر کے اندر تو اس وقت سارے کافر تھے، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام جہاں پہ تھے وہاں یہودی تھے، ان کے مخالف تھے، کافر تھے، دشمن تھے ان کے. لیکن چند ایک ماننے والے حواری بھی تو تھے نا، چند ایک تو تھے آپ کے اپنے. اللہ تعالیٰ نے وہاں سے اٹھا کر کافروں میں آ کر دفن کر دیا. یہ کوئی عقل کی بات ہے؟ حالانکہ عقیدہ یہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمانوں پہ اٹھائے گئے اور قیامت سے قبل دوبارہ زمین پر تشریف لائیں گے. تو اب جب وہ یہ ترجمہ کرتے ہیں اس کو سمجھ لیں تاکہ اس راستے سے کوئی آپ کو گمراہ نہ کر سکے. اس آیت کا ترجمہ کیا ہے اور وفات کسے کہتی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے عیسیٰ علیہ السلام انی متوفی کا. وفات اس کا معنی ہے پورا پورا وصول کر لینا، پورا پورا لے لینا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے عیسیٰ ہم آپ کو پورا پورا لے لیں گے، پورا پورا آپ کو اٹھا لیں گے. تو اللہ نے پورا اٹھا لیا نا، آسمانوں پر لے گئے. وفات کا معنی موت تو نہیں ہے، یہاں پر موت کا ذکر تو ہے ہی نہیں. یہاں پر تو فرمایا کہ ہم پورا پورا آپ کو لے لیں گے. اگر کسی کے قول کے مطابق ہم کہہ بھی دیں کہ یہاں پر وفات کا معنی جو ہے وہ موت ہے تو پھر بھی ٹھیک ہے، پھر بھی ٹھیک ہے، غلط نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتی ہے اے عیسیٰ علیہ السلام انی متوفی کا، بے شک میں آپ کو وفات دوں گا، لیکن کب؟ اپنے وقت پر. میں آپ کو وفات دوں گا لیکن کب ہوگا؟ اپنے وقت پر، وقت سے پہلے تو نہیں ہوگا. اور آگے کیا فرمایا؟ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، وفات تو دوں گا اپنے وقت پر، فی الحال تمہیں اوپر اٹھا لیتا ہوں. اب تمہیں میں اپنی طرف اٹھا لیتا ہوں اور وفات ہوگی اپنے وقت کی ہوگی، تو مانا پھر بھی ٹھیک ہے. تو بہر طور عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق عقیدہ وہ یہی ہے مسلمانوں کا کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمانوں پر اٹھائے گئے اور قرب قیامت وہ واپس آئیں گے. اور قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے. تو آئیں گے کس وقت؟ جب دجال کا خروج ہو چکا ہوگا اور وہ پوری دنیا میں فتنہ پھیلا چکا ہوگا، اور جب وہ پہلے مسلح ہونے کا دعویٰ، پھر نبوت کا دعویٰ اور پھر خدائی کا دعویٰ کر چکا ہوگا، اور دنیا کا چکر لگانے کے بعد وہ اس وقت فلسطین کی سرزمین پر، شام کی سرزمین پر پہنچ چکا ہوگا، اور حضرت مہدی دوسری جنگوں سے فارغ ہو کر اس کے خلاف، دجال اور اس کے لشکر کے خلاف صف آرا ہو چکے ہوں گے. آمنے سامنے ہوں گی فوجیں، حضرت مہدی کی فوج اور دجال کی فوج. دجال کی فوج 70,000 پر مشتمل ہوگی، مرد بھی ہوں گی اور کثرت عورتوں کی ہوگی، جبکہ حضرت مہدی کے پاس جو مخلص بندے ہوں گے ان کی تعداد 800 کے قریب بتائی جاتی ہے. 800 بمقابلہ 70,000. تو کہتے ہیں، روایات میں آتا ہے کہ اس وقت حضرت مہدی اپنے لشکر سمیت محصور ہوں گے فلسطین کی کسی پہاڑی پر. محاصرہ کر رکھا ہوگا ان کا دجال کی فوجوں نے اور دجال نے، یہ محاصرے میں ہوں گے.
رات کا وقت ہوگا، رات گزر رہی ہوگی، صبح کی نماز کا وقت ہوگا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں پر تشریف لائیں گے؟ تو اس کے بارے میں روایات ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کے مشرقی سفید مینار پر اتریں گے، دمشق کے مشرقی سفید مینار پر۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ 2 فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، ہلکے زرد رنگ کا سوٹ پہنے ہوئے ہوں گے، بال کندھوں تک پھیلے ہوئے ہوں گے، سیدھے اور چمکدار بال ہوں گے۔ فرمایا جب سر آگے کو جھکائیں گے تو بالوں سے موتیوں کی طرح پانی کے قطرے گریں گے، غسل کر کے آئیں گے۔ تو جب اتریں گے، اور یہ بات ایک بڑی عجیب ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ دمشق کے مشرقی سفید مینار پر وہ اتریں گے، اور صدیاں گزر گئیں۔ مورخین نے لکھا ہے، ایک مورخ لکھتا ہے سن 631 ہجری میں، 631، اور آج ہے 1442 ہے یا 43 ہے، 1442 ہجری ہے، اور وہ 631 ہجری میں وہ لکھ رہا ہے کہ میں نے دمشق کے مشرق میں وہ سفید مینار دیکھا، اور صدیاں گزرنے کے بعد آج بھی مینار قائم ہے، سفید پتھروں سے بنا ہوا۔ وہ حقیقت میں ایک پرانے بازار کا گیٹ ہے، دروازہ ہے، اس کے ساتھ بنا ہوا مینار ہے، اور آج تک وہ مینار قائم ہے۔ اور اس کے بارے میں کہتے ہیں وہاں کے لوگ کہ شاید یہی وہ مینار ہے جو حدیث شریف میں بتایا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا یہاں پر نزول ہوگا۔ سفید پتھروں کا بنا ہوا مینار، اور اوپر ایسے تھوڑا سا پلین جگہ بھی بنی ہوئی ہے جہاں پر آسانی سے کوئی اتر سکتا ہے۔ یہاں پر ایک اور نقطہ بھی عرض کروں کہ یہ بھی آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب مینار پر فرشتوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کر آئیں گے نا، تو وہ مینار پر اتار دیں گے، اس کے بعد سیڑھی لگائی جائے گی، اور سیڑھی کے ذریعے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نیچے آئیں گے۔ اب یہ نقطہ بھی سمجھیں کہ سیڑھی کیوں لگائی گئی؟ آسمان ہم سے کتنی دور، پھر دوسرا آسمان کتنا دور ہم سے، وہاں سے فرشتے لے کر آ رہے ہیں، تو اتنا لمبا سفر طے کرا دیا، یہ چند فٹ کا سفر باقی رہ گیا تھا، تو مینار پہ کیوں اتار دیا؟ زمین پہ اتار دیتے، چند فٹ کا تو رہ گیا نا سفر، اتنا لمبا سفر طے کر کے اتنی دور سے لے کر آئے فرشتے، اور یہاں مینار پر چھوڑ دیا، نیچے زمین پہ اتار دیتے، یہ چند فٹ کا سفر کیوں چھوڑ دیا؟ تو فرماتی ہیں اس کے اندر ایک نکتہ ہے، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ دنیا عالم اسباب ہے، دنیا عالم اسباب ہے، یہاں پر اسباب کو اختیار کرنا پڑتا ہے۔ جنگ لڑنی ہے تو تلوار اٹھانی پڑے گی، خالی ہاتھ سے جنگ نہیں لڑی جاتی، اور اگر پیٹ بھرنا ہے تو اس کے لیے کچھ محنت کرنی پڑے گی، چھت سے اترنا ہے تو اس کے لیے سیڑھی لگانی پڑے گی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے لیے سیڑھی لگے گی، عالم اسباب میں آ گئے تو پھر وہاں سیڑھی کے ذریعے نیچے اتریں گے۔ جب وہ نیچے آئیں گے تو اس وقت صبح کی جماعت کی اقامت ہو چکی ہوگی۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت مہدی اپنے لشکر سمیت شام میں ہوں گے، جامع دمشق میں ہوں گے، بہت بڑی مسجد ہے، تو وہیں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، سیدھا مسجد میں چلے جائیں گے تو وہاں پر نماز کی اقامت ہو رہی ہوگی۔ اور دوسری روایت میں یہ آتا ہے کہ اس وقت عیسیٰ علیہ السلام جب اتریں گے تو حضرت مہدی اپنے لشکر سمیت فلسطین میں ہوں گے، وہ شام میں دمشق میں نہیں ہوں گے، وہ فلسطین میں ہوں گے، اور وہاں پر ایک پہاڑی پر محصور ہوں گے، محاصرہ ہوگا دجال کی فوج کا، تو وہاں پر آئیں گے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ اس سے ظاہر یہ بھی ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے حضرت مہدی فلسطین کی کسی پہاڑی پر محصور ہو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول دمشق میں ہو، اور پھر یہاں اترنے کے بعد یہاں سے اللہ تعالیٰ آپ کو فلسطین کی اس پہاڑی پر پہنچا دے، جب وہاں پہنچے تو اس وقت صبح کی اقامت ہو رہی ہے۔ تو بہر طور جب یہ مسجد میں داخل ہوں گے تو حضرت مہدی کی نظر پڑ جائے گی، اقامت ہو چکی، حضرت مریم نے دیکھ لیا، حضرت مہدی نے دیکھ لیا
تو وہ عرض کریں گے یا روح اللہ آئے نماز پڑھائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ نہیں، اقامت آپ کے لیے ہو چکی ہے، لہذا نماز تم پڑھاؤ۔ چنانچہ حضرت مہدی نماز پڑھیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مہدی کے پیچھے نماز ادا کریں گے۔ نماز پڑھنے کے بعد باہر نکلیں گے، سامنے دجال اور اس کا لشکر موجود ہوگا۔ جب یہ باہر نکلیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام باہر نکلیں گے تو فرمائیں گے کہ میرے اور دجال کے درمیان سے ہٹ جاؤ، ذرا مجھے دیکھنے دو اور اس کی نظر بھی مجھ تک پہنچنے دو۔ چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام بھی دجال کو دیکھیں گے اور دجال کی نظر بھی پڑ جائے گی، اور جب دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا تو گھلنے لگے گا جیسے نمک پانی میں گھلتا ہے۔ وہ دیکھتے ہی سمجھ جائے گا کہ میرا خاتمے کا وقت آ گیا۔ چنانچہ جنگ ہوگی اور یہ چند افراد جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے، حضرت مہدی کے ساتھ ہوں گے، کفار پر غلبہ پائیں گے۔ دجال وہاں سے بھاگے گا، اور یہ بھی آتا ہے حدیث شریف میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس کی خوشبو جہاں تک پہنچے گی، کافر کے کان اور ناک تک جب خوشبو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پہنچے گی وہیں پر ڈھیر ہو جائے گا۔ اس کی اندر سے نکلنے والی سانس اور ہوا سے ہی کافر مرنے لگیں گے، اور دجال پگھلے گا، دجال بھاگے گا، مقام لد پر جا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا خاتمہ کریں گے، اسے قتل کریں گے۔ اس زمانے میں تو شاید بہت ساری باتیں سمجھ نہیں آتی تھی، آج سمجھنا آسان ہے۔ ابھی میں سموار کی محفل میں اپنے ساتھیوں سے کہہ رہا تھا، ذکر والے حلقے والے ساتھیوں سے، ان سے کہہ رہا تھا کہ شیخ سے رابطہ بہت مفید ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے، اور میں نے کہا شاید پہلے یہ بات کسی کی سمجھ میں نہیں آتی ہوگی اور مشائخ کو سمجھانے میں مشکل پیش آتی ہوگی، کیسے مریدوں کو سمجھائیں۔ اب میں نے کہا بہت آسان ہے سمجھنا، اب تو بہت آسان ہو گیا، اور وہ یہ ہے کہ ہر آدمی آسانی سے سمجھ سکتا ہے کہ ہر ایک کے پاس آج کل موبائل سیٹ موجود ہے۔ اب اس میں ایسے نمبر ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں آپ نے نمبر فیڈ کر رکھے ہیں اس کے اندر۔ اب اس میں ایسا بھی ہے کہ جو روزانہ نیٹ پہ، واٹس ایپ پہ آپ سے رابطہ کرتا ہے، کوئی نہ کوئی میسج بھیج دیا، کوئی پوسٹ بھیج دی، کوئی ویڈیو بھیج دی، آپ نے اس کو بھیج دی، رابطہ رہتا ہے روزانہ۔ اور کوئی ایسا بھی ہوگا جس نے 6 مہینے پہلے آپ کا نمبر سیو کیا، ایک بار آپ کو میسج کیا، اس کے بعد وہ بھول گیا، اس کے بعد اسے موقع نہیں ملا۔ تو اب آپ بتائیں کہ جو روزانہ رابطہ رکھتا ہے، آپ سے میسج کرتا ہے آپ کو یا کچھ بھیجتا رہتا ہے، اس کا نمبر کہاں ہوگا؟ اور جو 6 مہینے پہلے 1-2 بار رابطہ کر کے بھول گیا، مصروف ہو گیا، اس کا نمبر کہاں ہوگا؟ تو یقیناً جو 6 مہینے پہلے، 2 مہینے، 3 مہینے پہلے 1-2 مرتبہ رابطہ کر کے بھول گیا، اب آپ کو اس کا نمبر تلاش کرنے میں دشواری پیش آئے گی، وہ نیچے نیچے پڑا ہوگا۔ ایسے ہوتا ہے نا، وہ بالکل نیچے چلا جائے گا۔ جو رابطے میں رہتا ہے وہ اوپر اوپر رہے گا۔ تو اس لیے جو رابطے میں رہتے ہیں تو وہ فائدے میں رہتے ہیں، اور جو بھول جاتے ہیں تو مشائخ کی نظروں سے بھی اوجھل ہو جایا کرتے ہیں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کا خاتمہ کریں گے، اور ان کے ہاتھ میں چونکہ عالم اسباب ہے نا، حدیث شریف میں آتا ہے کہ 2 تلواریں ہوں گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس 2 تلواریں ہوں گی، اور ایک اور حربہ بھی ہوگا، اس حربے سے وہ قتل کریں گے۔ اب تلواروں سے مراد تلوار بھی ہو سکتی ہے، تلواروں سے مراد گن بھی ہو سکتی ہے، سمجھانے کے لیے۔ تو اس زمانے میں چونکہ سمجھانا ذرا شاید مشکل ہوگا، اور لوگ سمجھتے ہوں گے کہ یہ کیسے نام لیے جا رہے ہیں، ہمیں تو نہیں آتے۔ حدیث شریف میں بتایا کہ مقام لد پر پہنچے گا، وہاں پر قتل ہو جائے گا دجال۔ تو اب سمجھنا آسان ہو گیا۔ اسرائیل کی حکومت بن گئی، اور اسرائیل کی حکومت بننے کے بعد انہوں نے ایک مقام پر ایک بڑا خوبصورت ایئرپورٹ بنایا، اور اس کا نام رکھا لد، وہی نام رکھا جو حدیث شریف میں 1400 سال پہلے بتا دیا تھا، وہ نام رکھ لیا۔ اب جب اس علاقے کا جو دروازہ بنایا گیا، اس کے اوپر موٹا موٹا لکھا ہوا ہے، جلی حروف کے ساتھ لکھا ہوا ہے باب اللد،
اور حدیث شریف میں یہی فرمایا گیا کہ باب اللد کے پاس ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل کر دیں گے. اس وقت یہ دروازہ نہیں تھا، اب بن چکا ہے. تو بہر طور دجال کے خاتمے کے بعد کوئی بھی کافر باقی نہیں رہے گا. جتنے بھی یہودی ہیں سارے مارے جائیں گے. نہ کوئی درخت ان کو پناہ دے گا، نہ کوئی پتھر ان کو پناہ دے گا. اگر وہ پتھر کے پیچھے چھپیں گے تو پتھر مسلمان کو آواز دے گا، او میرے پیچھے خبیث چھپا ہوا ہے. اگر کسی درخت کے پیچھے چھپے گا تو درخت آواز دے گا، او میرے پیچھے چھپو ہے، مار ڈالو اسے. تو ایک بھی باقی نہیں بچے گا. اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب کو توڑ دیں گے جو آج گلوں میں لٹکائی ہوئی ہے. وہ صلیب توڑ دیں گے. کس نے کہا تھا تمہیں کہ میں سولی پہ لٹک گیا ہوں؟ میں تمہارے سامنے زندہ کھڑا ہوں. میں تو آسمانوں پہ گیا تھا، مجھے تو موت نہیں آئی، میں تو زندہ ہوں. چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام اس وقت صلیب کو توڑیں گے. اور اس وقت جو صلیبیوں کے ہاں سب سے اہم پسندیدہ غذا ہے خنزیر کا گوشت، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام خنزیر کو بھی قتل کر دیں گے. خنزیر حرام ہے، صلیب کو توڑ دیں گے. تو جتنے عیسائی ہوں گے وہ سارے عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں گے دوبارہ، یعنی اسلام قبول کر لیں گے. اب چلے گی تو ختم نبوت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نا، نبوت تو آپ کی تسلیم کرنی ہے. تو وہ سارے کے سارے عیسیٰ علیہ السلام کی بات پر لبیک کہہ دیں گے کہ ہماری غلطی ہے، ہمارے بڑوں کی غلطی ہے، ہم نے غلط سمجھا تھا، غلط عقیدہ بنا رکھا تھا. آج پتہ چلا ہے کہ آپ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، اللہ کے بندے ہیں. آپ کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا. ان کو تو ورغلایا گیا، لیکن جو ان کے اندر سنجیدہ ہوتے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں. مثال کے طور پر ایک بہت بڑا پادری تھا پاکستان کا، مسلمان ہوا بعد میں. تو اس نے اپنی کہانی سنائی تھی. اس نے کہا جب میں پڑھتا تھا میرا باپ جو ہے وہ بھی پادری ہے، میرا جو سسر ہے وہ بھی لارڈ پادری ہے امریکہ میں. تو کہنے لگا میں جب پڑھتا تھا تو میں نے انجیل بائبل کو جب کھولا تو بائبل کے پہلے صفحے پر اس کے اس انداز سے تحریر ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں، دیکھیں نہیں آپ کے لیے قرآن کافی ہے. ایک تو ایسے لائنیں لکھی ہوتی ہیں نا، اور کچھ کتابیں ایسی ہوتی ہیں کہ یہاں بھی پٹی لکھی ہوئی ہے، یہاں بھی پٹی لکھی ہوئی ہے، تو وہ دو پٹیوں میں لکھا ہوا ہے. تو بائبل میں ایک سائڈ پر چلتے چلتے جملہ لکھا ہے کنواری مریم. بات چل رہی ہے حضرت مریم کی، تو لکھا ہے اس میں، انجیل ہے، کنواری مریم. اسی صفحے پر آگے دوسری پٹی میں بات چل رہی ہے ابھی، تو وہاں پر جملہ لکھا ہے کہ یوسف جو کہ مریم کا خامن تھا. یہ اب بھی ہے بائبل میں. تو وہ کہتا ہے جب میں نے یہ پڑھا تو میں حیران ہو گیا، میرے چکر سے آ گیا. کنواری مریم یعنی کنواری تو وہ ہے جس کی شادی نہ ہو، جس کا خامن نہ ہو، وہ کنواری ہے. اور پھر آگے لکھا ہے یوسف مریم کا خامن تھا. جب وہ خامن ہے تو کنواری کیسی؟ اگر کنواری ہے تو خامن کہاں سے آیا؟ اپنے باپ سے کہنے لگا ابا جان آپ اتنے پرانے عالم ہیں، اتنے بڑے پادری ہیں، مجھے یہ سمجھائیں. باپ نے غور سے دیکھا، کہنے لگا بیٹا ہر بات نہ پوچھا کرو، وہ جو لکھا ہے وہی پڑھو، اللہ کی کتاب پہ اعتراض نہ کرو. انجیل ہے، اللہ کی کتاب ہے، اعتراض کرتے ہو. خاموش ہو گیا، لیکن سوال تو ہے ذہن میں. اس کے بعد وہ گیا امریکہ گیا، وہاں اپنے سسر سے ملا. بہت بڑا پادری تھا، وہ بشپ تھا. اس سے کہا کہ مجھے یہ ذرا سمجھاؤ. اس نے دیکھا، اس نے کہا لگتا ہے کہ تو اپنی آسمانی کتاب پہ اعتراض کرنے والا ہے. اس نے کہا نہیں جی آسمانی کتاب پہ اعتراض تو نہیں کر رہا، میں سمجھنا چاہتا ہوں. اس نے کہا یہ تیری سمجھ سے باہر ہے، چھوڑ دو اسے، بس جیسے لکھا ہے ویسے پڑھو. اس نے کہا یہ بھی کوئی دین ہے، یہ بھی کوئی مذہب ہے، جیسے لکھا ہے ویسے پڑھو، سمجھو تو صحیح نا. تو ہمارے مولوی صاحب گئے تھے نا انگلش پڑھنے کے لیے، یہاں ڈیرے کی بات کر رہا ہوں. تو ایک نوجوان تھا، اس کو عربی سیکھنے کا شوق تھا. اس نے کہا مولانا صاحب مجھے عربی سکھائیں. اس نے کہا یار مجھے انگلش سیکھنے کا شوق ہے، آپ مجھے انگلش سکھائیں. اس نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کو انگلش سکھاؤں گا، آپ مجھے عربی سکھائیں. اب پہلے دن پڑھنے کے لیے بیٹھے تو اس نے ABC 3 حرف بتائے. تو اے بتایا، یہ اے جو ہے کس چیز کی آواز دیتا ہے؟ اس نے کہا یہ الف کی آواز بھی دیتا ہے، مد کی آواز بھی دیتا ہے، زبر کی آواز بھی دیتا ہے، اور کبھی کبھار یہ بڑی یہ کی آواز بھی دیتا ہے. اس نے کہا یار یہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟
اب الف ہے الگ چیز ہے، بڑی یہ الگ چیز ہے، زبر الگ چیز ہے، مد الگ چیز ہے، یہ کیسے؟ اس نے کہا مولوی صاحب مجھے اور سمجھ نہیں آتی، بس یہ ایسے۔ اس نے کہا اگر ایسے ہے تو میں انگلش نہیں پڑھتا، چھوڑ دو اسے، جس کی کوئی ترتیب ہی نہیں ہے میں نہیں پڑھتا۔ تو وہ بھی کہنے لگا کہ مجھے سمجھ تو آئے نا کہ آخر ایسا کیوں لکھا ہے، ایک صفحے پر 2 جملے اور آپس میں اتنا تضاد۔ وہ کہتا ہے اس کے بعد میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا، اور جب میں نے قرآن کو دیکھا، مطالعہ کیا، تو الف لام میم سے لے کر والناس تک پڑھتا گیا۔ مجھے عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر مجھے متعدد جگہ پر ملا، لیکن ایک جگہ جو ہے دوسری جگہ وہی ملا، مجھے قرآن میں کبھی تضاد نظر نہیں آیا۔ پورے قرآن میں عیسیٰ ابن مریم جو پہلے لکھا ہوا ہے تو آخر تک وہی لکھا ہوا ہے، وہاں پر تضاد نظر نہیں آیا۔ تو اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا، مسلمان ہو گیا تھا۔ تو بہر طور میں عرض کر رہا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خنزیر کو قتل کریں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، اس وقت حالت یہ ہوگی کہ پوری دنیا میں ایک بھی کافر نہیں رہے گا۔ جو بھی ہوں گے سارے کے سارے کلمہ پڑھ لیں گے، جو نہیں پڑھے گا تو مارا جائے گا، سارے کے سارے مسلمان ہو جائیں گے۔ اور وہ دور برکتوں والا دور ہوگا، برکات کا دور ہوگا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ زہریلے جانوروں سے زہر نکال دیا جائے گا، چھوٹے چھوٹے بچے سانپ پکڑ کر اپنے گلے میں ڈالیں گے، سانپ میں زہر نہیں ہوگا۔ فرمایا کہ ایک شیر اور ہاتھی اونٹ کے ساتھ اکٹھے چرتے نظر آئیں گے، چیتے گائے کے ساتھ چریں گے اور بھیڑیا بکریوں کے ساتھ چرے گا۔ کوئی دشمنی نہیں ہوگی، کسی کے دل میں دوسرے کے لیے کینہ نہیں ہوگا، بغض نہیں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ سب کو اتنا نوازیں گے کہ زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ دیں گے کہ آج کے بعد زکوٰۃ کوئی نہ دے، جب لینے والا ہی کوئی نہیں ہے، کسی پر کوئی ٹیکس نہیں ہوگا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے بجلی کے بل نہیں دینے پڑیں گے، یہ گیس کے بل نہیں دینے پڑیں گے۔ ہاں ایک مہینے آپ کو خوش کر دیتی ہیں، دوسرے مہینے چیخیں نکال دیتی ہیں۔ 2 مہینے پہلے سب کو خوش کر دیا کہ بھئی یہ بل جو ہے نا آپ نے پھر 2021 میں دینا ہے، اب آپ بس 200-300 جمع کرا دیں۔ اب جب یہ مہینہ آیا تو 20-20 ہزار کے بل آ گئے، میرا اپنا آیا ہے۔ ہم پوچھنے کے لیے گئی یار یہ کیسے آیا؟ اس نے کہا پچھلے سال کے یونٹ ہم نے ڈال دیے، پچھلے سال والی یونٹ وہ اس سال ڈال دی، اور ان کی مرضی ہے، وہ کسی میٹر پہ لکھ دیں ڈیفیکٹڈ ہے، بس کون اعتراض کر سکتا ہے، کون بول سکتا ہے؟ اب میں بات کر رہا ہوں تو ہو سکتا ہے مزید کچھ لگ جائے اوپر۔ تو کچھ مارک میں ایسے بھی ہیں ہمارے جن کے خلاف آپ بول بھی نہیں سکتے، بات بھی نہیں کر سکتے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو برکات ہوگی، یہ بل نہیں دینے پڑیں گے، پھر آپ کو ٹیکس نہیں دینا پڑے گا، زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ہوگا، ہر طرف خیر و برکت ہوگی۔ اور اس وقت سب سے زیادہ انسان جو چیز پسند کرے گا وہ اپنے رب کے سجدے کو پسند کرے گا۔ ہر شخص چاہے گا کہ اس میں اپنے رب کے آگے سجدہ ریز ہو کر اللہ سے مانگتا رہو۔ خیر و برکت کا دور ہوگا، لیکن ہوگا ان کے لیے جو بچیں گے، پتہ نہیں کس وقت، اس وقت کتنے بچتے ہیں، باقی جنگوں میں سے جو باقی بچیں گے تو وہی ہوں گے ان کے ساتھ۔ اور عیسیٰ علیہ السلام پوری شریعت کو نافذ کریں گے، آزادی نہیں ہوگی، یہ بھی یاد رکھیں۔ اور شریعت کون سی ہوگی؟ اسلام کو ہی نافذ کریں گے، انجیل کو نافذ نہیں کریں گے، تورات کو نافذ نہیں کریں گے، قرآن اور حدیث کو نافذ کریں گے، قرآن و حدیث کے احکامات کے مطابق فیصلے کریں گے۔ یہاں پر ایک نقطہ اور بھی سمجھ لیں، جو نبی ہوتے ہیں وہ دنیا میں کسی کے شاگرد نہیں ہوتے۔ جو نبی ہوگا وہ دنیا میں کسی کے سامنے شاگرد بن کر کبھی نہیں بیٹھے گا کہ آج تو مار کھا رہا ہو، مرغا بنا کھڑا ہو اور ہر جگہ پہ اس کو لاٹھیاں پڑ رہی ہوں اور کل کو نبوت کا اعلان کر دے، ایسے نہیں ہوتا۔ جتنے بھی نبی تشریف لائے دنیا میں، ہر نبی کو اللہ نے اپنی طرف سے علوم عطا فرمائے ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے یہاں پر، جب قرآن نازل ہو رہا تھا عیسیٰ علیہ السلام تھے یہاں؟ نہیں تھے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر موجود تھے، آپ کے جو فرامین مبارک تھے، آپ جو احکامات دے رہے تھے، آپ جو گفتگو کر رہے تھے، جن کو احادیث کہا جاتا ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام تو اس وقت نہیں تھے زمین پر۔ تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کو کیسے پتہ چلے گا قرآن کیا ہے، حدیث کیا ہے، قرآن کی تفسیر کیا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے، اس کی تشریح کیا ہے؟
تو کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی مدرسے میں داخلہ لیں گے، کسی مفسر سے قرآن پڑھیں گے، کسی محدث سے حدیث سیکھیں گے، کسی فقیہ سے فقہ کا علم حاصل کریں گے؟ نہیں، اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں پہلے سے بتا دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور ان کے پاس علوم کون سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرما دیا، سورۃ آل عمران کے اندر فرمایا وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ کو قرآن بھی سکھا دیا، حدیث بھی سکھا دی، تورات بھی سکھا دی، انجیل بھی سکھا دی۔ یہ سارے علوم اللہ نے اپنی طرف سے عطا کر دیے۔ الکتاب قرآن کو کہا جاتا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ قرآن حکیم ہے، والحکمہ حدیث شریف ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ حدیث کا علم، قرآن کا علم، تورات کا علم، انجیل کا علم عیسیٰ کو ہم نے عطا کر دیا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، وہ کسی سے پڑھیں گے نہیں، کسی سے سیکھیں گے نہیں، اللہ رب العزت پورے علوم عطا کر کے ان کو بھیجیں گے زمین پر، اور یہاں پر تشریف لا کر ان کے ہاتھوں دجال کا خاتمہ ہوگا، فتنے کا خاتمہ ہوگا، کفر کا خاتمہ ہوگا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہاں پر حکومت فرمائیں گے۔ 19 سال ہے یا 40 سال ہے، جتنا اللہ کے علم میں ہے، مختلف روایات میں آتا ہے۔ تو جب دجال کے قتل سے فارغ ہوں گے تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام حج یا عمرہ ادا کرنے کے لیے مکہ مکرمہ پہنچیں گے، حج ادا فرمائیں گے، یا عمرے کا سیزن ہوگا تو عمرہ ادا کریں گے۔ اس کے بعد وہ چلیں گے مدینہ منورہ۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر، روضہ اطہر پر جا کر عیسیٰ علیہ السلام سلام کریں گے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام آ کر یہاں مجھے سلام کرے گا اور میں عیسیٰ کے سلام کا جواب دوں گا۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حکومت ہوگی، جتنے سال بھی اللہ نے چاہا وہ یہاں پر شادی بھی کریں گے، کیونکہ جب وہ یہاں سے گئے تھے شادی نہیں کی تھی، 33 سال کے جوان تھے، اب واپس آ کر شادی بھی کریں گے اور ان کی اولاد بھی ہوگی۔ اس کے بعد جب ان کی وفات ہو جائے گی تو اہل ایمان ان کا جنازہ پڑھیں گے، اور اس کے بعد ان کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آج بھی ایک قبر کی جگہ خالی پڑی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے، وہیں پر ان کو دفن کیا جائے گا۔ یہ قرب قیامت کے فتنے ہیں۔ تو اسی دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب یہاں پر تشریف فرما ہوں گے، دجال کا فتنہ ختم ہو چکا ہوگا، تو ایک اور فتنہ ظاہر ہوگا جو قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، جس کا تذکرہ سورۃ کہف میں یاجوج و ماجوج کے نام سے کیا گیا ہے، اور وہیں سے ہماری یہ بات چلی تھی۔ تو انشاءاللہ زندگی باقی رہی تو اس پر آئندہ جمعہ عرض کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔